وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 266، درس نمبر 223. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 266. ایود احدکم، لفظی ترجمہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنتن، کہ اس کا باغ ہو، من نخیل، کھجور کا، اس میں کھجور کے درخت ہوں، باعناب، اور انگور کے ہوں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب اس میں بڑھاپا آ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے بچے بہت کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تب اس پہ ایک بگولا آ پڑا، فیہ نار، اس میں آگ تھی، فاحترقت، تو وہ باغ جل گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. سامعین کرام، اسی غور و فکر کی ہم بات کر رہے تھے، اور آپ کو میں نے سورہ محمد کی جو آیت ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، اور وہ آیت یہ تھی کہ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم، کہ جو لوگ ناشکرے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کی ناشکری
پر آمادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں عمل سے، من بعد ما تبین لہ الہدا، بعد اس کے کہ ان پہ ہدایت واضح ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے لن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور جلد ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں اسی یعنی اس کے بعد جو آیت ہے وہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں آپ، گزشتہ درس جو آیت تھی اس میں تو کافر کا لفظ تھا، اور کافر کے میں نے آپ کو کافی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ کافر جب بھی آئے اس کا یعنی ایک لگا بندہ معنی نہ لے، ناشکری ہے، کفر ناشکری ہے، کفر حق کو چھپانا ہے، کفر حق سے عملی طور پہ انکار کرنا ہے۔ دیکھیں عمل سے انکار یا زبان سے انکار چیز تو ایک ہی ہے نا، اس پہ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، چیز تو ایک ہی بنتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو صحت کے لیے ایک نسخہ لکھ دیتا ہے، بڑا قابل ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو جھوٹا ہے، اور میں یعنی دو رویے ہو سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑا قابل ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا نسخہ لکھ دیتا ہے، آپ اس نسخے کے مطابق علاج نہیں کرواتے، نہ دوائی لیتے ہیں نہ پرہیز کرتے ہیں، ایک یہ شخص ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے ڈاکٹر تو جھوٹا ہے اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو اس نے لکھا ہے، میں وہ نسخہ انکار کر دیتا ہے، نسخے کی جو صحت ہے اس سے انکار کر دیتا ہے، ڈاکٹر سے انکار، نسخے سے۔ دوسرا شخص ہے ڈاکٹر کہتا ہے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا نسخہ ہے۔ دونوں یعنی یہ دونوں رویے جو ہیں، ان دو رویوں میں سے آپ مجھے بتائیں کہ بیمار صحت یاب ہو جائے گا، اس کو شفا مل جائے گی۔ ایک زبان سے انکاری ہے، ایک زبان سے اقراری ہے، ہماری طرح ہم تو اقراری ہیں، عمل سے انکار ہے ہمارا۔ تو قرآن تو کتاب شفا ہے، شفا ہوگی تب جب آپ قرآن کو قبول کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں الفاظ، یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے، یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ اللہ کی جو احکامات ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک میں اسی دلیل میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ کو دعویٰ میرا کیا ہے کہ زبانی اقرار، دل سے انکار، یا زبانی انکار اور دل سے انکار یہ چیز ایک ہی ہے، اور یہ شخص تو منافق ہے۔ قرآن کی نظر میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یہی سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں لوگوں، اور سب سے پہلے منافقوں کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن جیسی کتاب ہے، اس میں جو پہلا مضمون ہے وہ منافقوں کا ہے۔ اس پہ بھی تو آپ سوچیں نا، جو دعوی ایمان کرنے والے لوگ ہیں اور جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تھے، ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں یعنی کہتا ہے کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، اے زبانی دعویٰ کرنے والو، تم مومن اس لیے نہیں ہو کہ تم تو ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا ہے، تم تو یقین ہی نہیں کرتے۔ تو ہماری جو اس وقت امت مسلمہ کی حالت ہے، ہم تو عملی طور پہ، ہمارا تو عملی انکار ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ افراد کے حساب سے بھی، قوم کے حساب سے بھی، اقوام کے حساب سے بھی، اقوام عالم مسلمانوں کی عملی طور پہ انکاری ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی آج کی تاریخ دیکھ لیں، کل کی تاریخ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہلاکو خان آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہلاکو کو بھجوایا اور مسلمانوں کو عذاب لایا، اللہ تعالیٰ عذاب دیا۔ ہلاکو خان کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں آیا تھا، مسلمان بگڑ گئے تھے، مسلمان رہے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب آیا تھا۔ وہ عذاب سقوط بغداد، یہ دراصل اللہ کا عذاب تھا۔ بہرحال آج دیکھ لیں آپ،
اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، افراد بھی اور قوم بھی، ساری قوم، مسلمان قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ ہندو سے آپ ڈر رہے ہیں جو آپ کے پڑوس میں ہے، جس سے آپ لڑ سکتے ہیں، اپنی جو قوت ہے تو وہ آپ اس سے لڑیں۔ یہ کیا جنگی تیاریاں آپ نے شروع کر رکھی ہیں، اور یہ کیا مطلب، میں اب کیا کہوں، بہرحال پھر فوجی لوگ ناراض ہو جائیں گے نا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے ہماری۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے۔ تو کفروا کا بہرحال جو دوسری آیت ہے اس میں تو براہ راست مومن مخاطب ہے، اور کیا ہے وہ آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو، اے دعوی ایمان کرنے والو، اللہ کا حکم مانو، رسول کی پیروی کرو، اگر نہ کی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہمارے اعمال، میں تو آپ کو پکار کے کہہ رہا ہوں کہ آج جو کیفیت ہے اس میں اطاعت اللہ کی نہیں ہے اور رسول کی پیروی کی کوئی بات نہیں ہے، ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایسا ایک ٹرینڈ، ذہنی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اللہ کا حکم کہ یعنی ہم عام طور پہ دین کو قابل عمل ایک تو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور اللہ رسول کا نام لینے والے لوگ مجھ سے بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ کیا دین اسلام پر آج عمل ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے، اور یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ قانون، اور ہمارے لیے بنایا ہے۔ آپ اللہ کی یعنی جو پروگرام ہے اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، آج نہیں ہو سکتا۔ بھئی آج نہیں ہو سکتا تو پھر یہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ بہرحال تکلیف دہ باتیں ہیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آیت نمبر 33 جو ہے سورہ محمد کی، آپ اطمینان رکھیں، اس میں آپ مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ بہرحال ہمارا تو ان میں سے کسی بات پر یقین نہیں ہے، تو میں اپنے مضمون کی طرف لوٹتا ہوں سامعین اکرام، کہ میں آپ کو بات کر رہا تھا اسباب کے استعمال کا۔ یہ اب آیت کے مضمون کی طرف میں آ گیا، جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایک باغ ہو، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایک باغ ہو اور پھل دے رہا ہو، درخت تناور درخت ہوں، پھل دے رہے ہوں، لیکن تم بڑھاپے کی حد میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے بچے چھوٹے ہیں، اور اس میں ایک بگولا آ جائے آگ کا اور تمہارا باغ جل جائے۔ جنگلات کو آگ نہیں لگتی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو ابھی 2019 کا معاملہ ہے۔ آسٹریلیا میں جنگلات کو آگ لگی، خود ہی لگ جاتی ہے، بگولا آ جاتا ہے، تو وہ اسباب ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، سائنسی مضمون ہے۔ یہ تو نہیں کہ تیلی آپ دکھائیں، ایک بگولا آ جاتا ہے اور جنگلات کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ آپ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، مہینوں لگی رہتی ہے۔ بہرحال باغ ہے، چلیں باغ ہے، بگولا آیا، جل گیا، اب یہ آدمی محنت کے قابل نہیں ہے اور بچے اس کے چھوٹے ہیں۔ بس یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ زیادہ تبصرہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ایود احدکم، کیا تم میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے؟ اب اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ہم روز قیامت پہ کریں گے۔ روز قیامت آپ کے جو نیک اعمال ہیں اس کو آگ کا گولا کھا جائے گا، پھر آپ کمائی کر ہی نہیں سکیں گے اس دن۔ اور میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی سنا رہا ہوں،
قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. دیکھیں مضمون خرچ کا آ رہا ہے، تو لہٰذا اسی بارے میں میں نے ایک آیت آپ کو پیش کر رہا ہوں نمونے کے طور پہ. یہ صرف اس لیے کہ اس آیت کی تشریح میں کہ آپ اس دن آپ کے اعمال کو آگ کا بگولا آ کے جلا دے گا، نیک اعمال کو آپ کے جلا دے گا، اور لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر آپ کسی بات پر نہیں ہوں گے، یعنی کسی بات پر قادر نہیں ہوں گے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو سوچیں سامعین کرام، فکر کی دعوت ہے نا. تو یہ مطلب میں مضمون جو اس میں نے اتنی تمہید لمبی کر دی، تو آپ اس پہ سوچیں. اگر آپ کے نیک، آپ تو اس وقت مثال کے طور پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کسی کام آ جائیں گے، آپ کی نیت ہے دنیا کی، محبوب آپ کو دنیا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال و جان سے آپ جہاد کوشش کے لیے تیاری نہیں ہے، آپ بخیل ہیں، نہ جان کو لگا رہے ہیں نہ مال کو، نہ آپ میں وہ جذبہ ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم مطالبہ ہے. یہ وہ ایک تجارت ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لیا، اور اللہ کے اور یعنی اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو. معمولی ضروریات کے لیے مال اپنے پاس رکھ کے باقی مال اللہ کی راہ میں لگاؤ. تو جو کچھ بھی تم لگاؤ گے، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، واضح اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، تمہارا ضائع نہیں ہوگا مال، یہ تمہیں واپس مل جائے گا. چند سو چند، ابھی تو 700 گنا آپ نے پڑھا نا. ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے، ہم تو مال خرچ کرنے کو نقصان سمجھتے ہیں، اور یہ منافق کی بڑی نشانی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَبًا، منافق کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں کہ ان میں سے جو یہ خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ اگلی صفوں میں نماز کی شامل ہوتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے تھے، قسمیں وغیرہ کھاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دل کی کیفیت یہ ہے. ظاہر ہے کہ خرچ وغیرہ کا وقت تھا، چندے مانگے جاتے تھے اللہ کی راہ میں اور جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تو وہ دیتے تھے، مال خرچ کرتے تھے. لیکن وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو خرچ کرتے اس کو نقصان سمجھتے، بس یہ گیا. تو آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، آپ ایک محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ساری عمر، اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، مسجد میں ہے، کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ ماربل لگ رہے ہیں، فرش بن رہا ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہے، اعلان ہوتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ بھئی مال دو، اور تو آپ مجبوراً اس میں 20,000 روپے دے دیتے ہیں. لیکن آپ کی یہ ہوتی ہے بس مجبوراً، اب نہیں دیں گے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پیسے والے تھا، اس نے تو کم دیں گے، تب بھی لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو دیکھو وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا سخا مالدار، گندا مالدار، مطلب بہت مال، اور میں اگر تھوڑے دوں گا تو لوگ پھر باتیں بنائیں گے، نہیں دوں گا تو اور بھی زیادہ بنائیں گے، کم دوں گا تو بھی بنائیں گے، اب میں زیادہ دینا پڑے گا مجبوراً. لیکن بس وہ مثال کے طور پہ اس کی یعنی وہ 50,000 کا اعلان کر دیتا ہے، خرچ آ رہا ہے 5 لاکھ روپے، وہ کہتا ہے یار 50,000 روپے میرے لکھ لو، بڑے ٹوٹے دل سے، شوق سے نہیں دیتا، اور اس کو بس یہ کہتا ہے گیا، یہ بس ختم ہو گیا. یہ کیفیت ہماری اجتماعی ہے، قومی کیفیت ہے. اللہ کی راہ میں مال و جان کا خرچ کرنا، وقت لگانا، نو وے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال تو جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے. اس سے پہلے من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، آیت نمبر 253 ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، ایسا دن آ جائے
کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت قائم آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے، ناشکرے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 266 نمبر، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ کما رہے ہو تو اس کو جمع کر کے مت رکھو بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت میں 266 نمبر میں یہ مضمون ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ تمہارے اعمال جل جائیں، آگ کا بگولہ آ کے اس کو ختم کر دے اور ضبط ہو جائیں یا اس کی دھول بنا کے اڑا دی جائے، اس سے پہلے تم اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پیش کرو اور اپنے لیے جمع کرو اس دن کے لیے جو تمہارا جو یہاں سے بھجوایا ہوا ہے، جو اعمال صالحہ ہیں وہاں پہ تمہارے کام آئیں گے۔ خالص نیت سے اللہ کے لیے زندگی گزارو اور اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو، آخرت میں اجر کی توقع رکھو، اللہ سے ملاقات کی امید میں زندگی گزارو، زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ چیزیں تمہارے اس دن کام آئیں گی جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی، کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ منافق کی تو شفاعت نہیں ہوگی سامعین کرام، گناہگار مومن کی ہوگی شفاعت، حق ہے، لیکن وہ گناہگار مومن کی جس کی زندگی اللہ کے لیے تھی اور اس سے کچھ گناہ ہو گئے تو اس کے لیے شفاعت ہے، اس کے لیے بخشش بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ بہرحال تو دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ بڑی ایک غور و فکر کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اور بڑی واضح مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک باغ ہے ہرا بھرا، پھل دے رہا ہے، اور آپ نے ساری عمر کی محنت سے، باغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لگا لیں 50 ایکڑ پہ، دیکھیں باغ تو 10 مرلے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ لگا لیں 50 ایکڑ، 50 ایکڑ پہ ایک باغ ہے، سیب کا ہے، یا آپ یہ قرآنی کی آیت کے مطابق آپ لگائیں کہ آپ کی جگہ جو ہے وہاں انگور بھی اچھے ہوتے ہیں اور کھجوریں بھی ہوتی ہیں اور قسم کے میوے بھی ہوتے ہیں، تو آپ اب اس میں اور بھی باغات ہیں۔ 50 ایکڑ کا مطلب یہ ہے کہ 50 ایکڑ تو کافی چیز ہوتی ہے نا، اس میں اور بھی پھل لگے ہوئے، کچھ مالٹے ہیں، کچھ آلو ہیں، کچھ سیب ہیں، کچھ وغیرہ وغیرہ، انار ہیں، انار کا بھی آیا ہے قرآن میں تذکرہ۔ تو اب وہ 50 ایکڑ کا باغ آپ نے ساری زندگی کی کمائی یہی تھی، تو ایسا ہوا کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کے بچے چھوٹے تھے، کمائی کے، یہ دیکھیں مثال ہے سمجھنے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ مثال میں جو ہے یہ اپنی ترکیبیں جو ہے شروع کر دیں یا میم میخ اس میں نکالنا شروع کر دیں کہ بھئی ایک بوڑھا آدمی ہے تو اس وقت تو اس کے بچے جوان ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیں شیطانی خیالات ہیں ہماری، مثال ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، یہ نہیں کہ ایکچول کوئی ایسی صورتحال ہے، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے لیٹ شادی کرتا ہے، بچے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے جو ہیں بچے ہی ہوتے ہیں ابھی، تو لیکن میم میں یعنی یہ شیطانی خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، مضمون سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، سوچیں اس پہ کہ اس میں مضمون کیا ہے کہ تمہارا کیا دھرایا سب کچھ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ آگ کا بگولہ آ جائے گا اور وہ جل جائے گا، اور پھر لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، دوسری جگہ آیت ہے کہ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ تو میں نے آپ کو آیات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا، اور سورہ محمد میں 2-3 میں نے آپ کو ریفرنس دی ہیں، فَسَيُحْبَطُ أَعْمَالَهُمْ، ایمان والے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
اطاعت کرو. پھر میں نے آپ کو ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وسیحبط اعمالهم. ابھی میں نے وہ آیت آپ کے سامنے سنائی ہے نا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاق الرسول من بعد ما تبین له الہدی لن يضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. اب یہ جو صفات آ رہی ہیں کافروں کی، یہ تو ہم پہ ساری فٹ آتی ہیں. ہم اللہ سے، آج مسلمان قوم نے اللہ کے راستے سے عملاً روکا ہوا ہے دنیا عالم کو. وہ کہتے ہیں یار اسلام، پھر جب ہماری حالت دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہے. آپ خود تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہاں بس سارا، حقیقت میں تو اسلام وہاں پہ ہے، ایسا آپ لوگ کہتے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے. حقیقت میں تو دیکھیں اسلام تو ایک نظریہ ہے، اعمال بغیر نظریے کے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جہاں بھی آپ کو اسلامی کوئی نقشہ نظر آتا ہے، اگر ایمان باللہ نہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، تو ایسی سوچیں غلط ہیں، ایسا نہ سوچا کریں. جو بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں لیکن ایمان باللہ نہیں ہے، سب کچھ غارت ہے. یہ دنیا تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے نا کہ آپ یہاں فیصلہ کر سکیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں. آپ کافروں کو کہتے ہیں جن کا نہ دین پر یقین ہے نہ اللہ پر یقین ہے اور باطل کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ تعریفی کلامات پیش کرتے ہیں کہ بڑے ایماندار ہیں، بڑے سچے ہیں اور بڑے یہ ہیں. ایمان باللہ اور یوم آخرت نہ ہو، یہ انسان مردود ہے. اس نے اللہ کی تخلیق کے مقصد سے انکار کر دیا ہے. اعمال جتنے بھی اس کے اچھے ہوں بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. بہرحال جو آیت میں آپ کو پیش کر رہا تھا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کر لی جن لوگوں نے اور اللہ کے راستے سے روکا، اپنے اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں کتنا وہ ایک دردناک کیفیت ہے، اور شرمناک کہہ لیں، دردناک کہہ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میرا کیا بگاڑ سکو گے، میں تو بے نیاز ہوں. ہاں تمہارے اعمال جو نیک تم کر رہے ہو نا ایمان کے دعوے کے ساتھ، وہ ضائع ہو جائیں گے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اور سامعین کرام، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی سمجھنے کا موقع دیا ہے، اور باقی تو اپنے اپنے یقین کی بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، آبپاشی کا اچھا انتظام ہو اور اس
کے نیچے یعنی اس کے ضمن میں ساتھ ہی نہریں بہ رہی ہوں، یعنی وہ خشک نہ ہوتا ہو. لہو فیہا من کل الثمرات، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور ان کو پہنچ گیا اس کو بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہے کمزور. فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ، پہنچا اس باغ کو بگولا. فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس میں آگ تھی بس اس آگ نے باغ کو جلا دیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.